ہی بچہ اس کا نام رکھیں تو وہی نام رکھیں جو اللہ رب العزت اور اللہ کے نمائندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ سب سے بہترین نام عبداللہ ہے، اور اس کے بعد بہترین نام عبد الرحمن ہے، اور اس کے بعد بہترین نام وہ ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ہیں، صحابہ کرام کے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگرچہ نام رکھتے وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اس نام کا معنی کیا ہے، لیکن یہ معنی اس وقت دیکھتے ہیں جب یہ پتہ نہ ہو کہ جو ہم نام رکھنا چاہ رہے ہیں یہ نام اس سے پہلے کس شخصیت کا تھا۔ اگر نام کسی شخصیت نبی، صحابی یا ولی کا ہو تو پھر نام نہ بھی اس کا معنی آتا ہو تب بھی نام رکھ لینا چاہیے۔ ہاں، اگر اس سے پہلے کسی کا نام نہ ہو تو پھر معنی کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میرے ہاں بیٹا یعنی آپ کا نواسہ پیدا ہوا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی نے عرض کیا کہ نام حرب رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی حرب کا معنی جنگ ہے، تم ان کا نام حسن رکھو جس کا نام سلو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نام بدل کے ان کا نام حسن رکھ دیا گیا، اور اس نام کا اثر کیا ہوا کہ آئندہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو ایک عرصہ تک جنگ چلتی رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو فوج تھی ان کے درمیان صلح کا کردار ادا کیا۔ تو نام رکھتے وقت اس چیز کا خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے مفتی جنہیں مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا تھا، مفتی رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا جو میں نے خود سنا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے یہاں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اپنی بیٹی کا نام اسرا رکھا ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، تو میں نے قرآن کے اندر ایک لفظ تھا اس کی مناسبت سے نام رکھا ہے۔ حضرت فرماتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کیا تم اسرا کا معنی سمجھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اسرا کہتے ہیں عربی زبان میں اسرا یسری اسراءً، رات کو لے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر فرمایا تو اللہ پاک نے آپ کو معراج کا سفر رات کو کرایا، اس کے لفظ اسرا لائے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو سیر کرانے کے لیے لے گئی۔ فرمایا اسرا کا معنی تو یہ ہے جب آپ کی بچی بڑی ہوگی الفاظ کا معنی آئے گا تو جب اس لفظ پہ غور کرے گی تو وہ سوچے گی کہ میرے والد نے میرا کیسا نام رکھ دیا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال کریں کہ جو آپ نے نام رکھنا ہے وہ نام کیسا ہونا چاہیے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا جو اپنے والد بوڑھے کی خدمت نہیں کرتا تھا، اچھے ادب سے پیش نہیں آتا تھا، تو اس کے والد اپنے نوجوان بیٹے کو لے کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا حضرت میرے آپ اس بیٹے کو تنبیہ فرمائیں، یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بیٹے نے اعتراف کیا کہ میرے والد صاحب سچ فرماتے ہیں، میں ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عادت یہ تھی کہ وہ تنبیہ کے طور پر ڈانٹتے بھی تھے اور بوقت ضرورت اپنے دھرے کا استعمال بھی فرماتے تھے۔ تو ظاہر اس بیٹے کو بھی یہ خدشہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجھے تنبیہ کے طور پہ ہو سکتا ہے ڈانٹیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جب والد نے یہ بات کی تو حضرت عمر نے ان کے بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے کہا امیر المومنین میری آپ کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ بے شک میرے والد نے ٹھیک فرمایا لیکن کچھ حقوق میرے والد پر بھی ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ میرے حقوق انہوں نے ادا فرمائے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم بتاؤ کون سی حقوق ہیں؟ انہوں نے کہا میرا پہلا حق یہ تھا
میرا والد نیک عورت سے نکاح کرتا تاکہ میری والدہ نیک ہوتی۔ آپ میرے والد سے پوچھے اس نے نکاح کہاں کیا ہے، اپنی خواہش کا خیال کیا ہے یا میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا ہے۔ نمبر 2، میرا حق یہ تھا کہ میرا والد میری پیدائش کے بعد میرا نام اچھا رکھتا۔ آپ میرے والد سے پوچھئے کہ میرا نام کیا رکھا ہے۔ فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا جی جول جیم عین لام، اس کا معنی ہوتا ہے گندی غلاظت والی جگہ، گٹر کا کیڑا۔ تو اس نے کہا جی ان سے پوچھئے کہ میرے لیے دینی تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ اس والد نے کہا جی میں نے دین تو نہیں پڑھایا۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب بھی نہیں ہے، میرے اچھے نام کا انتخاب بھی نہیں ہے، میری اچھی تربیت کا انتخاب بھی نہیں ہے، اور میں ان چیزوں سے غافل ہوں جو میرا باپ کہتا ہے، اور آج میرا باپ مجھ سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بابا جی اس بچے کو لے جاؤ، پہلے ان کے حقوق ادا کرو اور پھر اولاد سے حقوق کے تقاضے بھی کرو۔ تو ماں کا یہ حق بنتا ہے اپنے والد کا، اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھیں۔